کا ہوتا ہے تو پھر فعل کی نسبت اس بندے کی طرف خود ہوتی، بندے کے فعل کی نسبت بندے کی طرف ہوتی، اللہ کی طرف نہیں ہوتی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو مارا، قتل کیا، قرآن نے بیان کیا، اور قرآن نے فعل قتل کی نسبت حضرت داؤد کی طرف کی اور فرمایا قتل داؤد و جالوت، داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا۔ یہ منصب نبوت پر حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک مقام تفرقہ تھا، اور یہ تفرقہ منفی شے نہیں ہے، مقامات بلند میں ایک مقام ہے۔ فرمایا داؤد نے جالوت کو قتل کیا، جب مقام تفرقہ پر حضرت داؤد کا ذکر کیا تو قتل کیا داؤد نے جالوت کو، اور جب مصطفیٰ کی باری آئی تو مصطفیٰ کا ذکر مقام تفرقہ سے نہیں مقام جمع کے ساتھ کیا، چونکہ یصلون علی النبی، وہ تاجدار کائنات کو تفرقہ کے سے نکال کر مقام جمع پر لاتا ہے، جمع پر لاتا ہے۔ حضور کا ان کا کہا قاتل داؤد و جالوت، حضور کا ذکر کیا تو فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، میرے حبیب وہ کنکریاں ما رمیتا، وہ آپ نے نہیں ماری۔ کون سی؟ اذ رمیتا، جو آپ نے ماری تھی، اذ رمیتا یعنی جو کنکریاں آپ نے ماری تھی۔ تو آپ نے دیکھا کنکریاں مارنے کی نسبت کس کی طرف کی؟ بولے حضور علیہ السلام کی طرف، جو کنکریاں آپ نے ماری تھی۔ یہاں بیان تھا مقام تفرقہ کا کہ جو کنکریاں آپ نے ماری تو فعل کی نسبت عبد کی طرف، مصطفیٰ کی طرف کی۔ اب تفرقہ کے مقام سے مصطفیٰ کو بلند کیا، اور جب بلند کیا تو وہی فعل کنکریاں مارنے کا جس کے لیے کہا تھا جو آپ نے ماری تھی اس کی نفی کر دی، فرمایا وما رمیتا، وہ کنکریاں جو تو نے ماری مصطفیٰ وہ تو نے تو نہیں ماری تھی، جو آپ نے ماری وہ آپ نے تو نہیں ماری تھی۔ وہاں اس بات کیا فعل کا مقام تفرقہ پر، وما رمیتا پر نفی کر دی نسبت فعل کی، مقام جمع پر کہ وہ آپ نے نہیں ماری۔ تو سوال رہا آپ نے ماری تھی، اب نفی ہو گئی وہ آپ نے نہیں ماری، تو سوال برقرار رہا پھر ماری کس نے؟ حضور نے ماری، اللہ کہہ رہا ہے وہ آپ نے نہیں ماری، تو سوال رہا کہ اب ماری کس نے؟ اب حضور کو مقام تفرقہ سے اٹھایا، مقام جمع پہ رکھا، پھر مقام جمع سے اٹھایا، مقام جمع الجمع پہ رکھا، فرمایا مصطفیٰ وہ آپ نے نہیں ماری، تو مولا کس نے ماری؟ فرمایا بتا دو وہ خدا نے ماری۔ اشارہ اس امر کی طرف کر دیا کہ میرے حبیب اللہ آپ پر صلات بھیجتا ہے، اور صلات کے ذریعے آپ کو اپنی آپ کی ہمت کو، آپ کی توانائیوں کو، آپ کی صلاحیتوں کو، آپ کے مقام و مرتبہ کو بارگاہ الوہیت میں نسبت جمع دیتا ہے، نسبت جمع عطا کرتا ہے، اور وہ نسبت جمع دیتا ہے کہ اگر تو کنکریاں مارے کوئی اور نبی مارے تو اس کی ہے، تو مارے تو خدا کی ہے۔ پھر فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جو آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں، ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو مقام جمع الجمع عطا کر دیا کہ آپ کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے۔ یہ کیا نتیجہ ہے؟ یہ یصلون علی النبی کا نتیجہ ہے۔ وہ جو کب سے صلات پڑھ رہا ہے اور صلات پڑھ کر لمحہ لمحہ لحظہ بلحظہ حضور کو مقام جمع کے ساتھ نواز رہا ہے، تو جو ہمیشہ سے ازل سے ابد تک حضور کو اپنے ساتھ مقام جمع کا شرف عطا کر رہا ہے، تو اس مقام جمع کے بعد اب بھی مصطفیٰ کا ہاتھ مصطفیٰ کا رہے گا۔ اب مصطفیٰ کا ہاتھ خدا کا ہاتھ ہوگا، سو مصطفیٰ سے محبت خدا کی محبت ہوگی،
مصطفیٰ کی اطاعت خدا کی اطاعت ہوگی، مصطفیٰ کی نسبت خدا کی نسبت ہوگی، مصطفیٰ کی بیعت خدا کی بیعت ہوگی، مصطفیٰ کی عطا خدا کی عطا ہوگی۔ اس لیے کیوں کہ اس نے صلاۃ کے ذریعے مصطفیٰ کو جدائی سے نکال کے مقام جمع میں لے لیا ہے۔ پھر اس کا ایک تیسرا مادہ ہے، تیسرا مادہ وہ سواد واو لام ہے۔ سواد واو لام، اس سے سال علیہ سولن و سولتن، سالا سولن سولتن، اس کا معنی ہے جب شیر یا بلی یا شیر کسی شکار پہ حملہ کرتے ہیں تو اس کے حملہ کرنے کو سالا سولن کہتے ہیں۔ مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اگر کبھی دیکھا ہو، شکاریوں کو پتا ہوگا یہ بات، شیر جب کسی پر حملہ کرتا ہے تو وہ پہلے تاڑ لگاتا ہے اور اپنے پورے جسم کو سکیڑتا ہے۔ کبھی غور کیا؟ اگر آپ نے سمجھنا ہو، یہ جو جوڈو کراٹے یا کیا وہ جو سیلیں توڑتے ہیں اور اینٹیں توڑتے ہیں اور خدا جانے کیا ہاتھ مار کر، کبھی آپ ان کو دیکھیں تو وہ کھڑے ہو کے توجہ کر کے اپنے جسم کو سکیڑتے ہیں۔ اس کو کیٹ فائٹ کہتے ہیں، یعنی بلی کی طرح سکیڑتے ہیں۔ بلی بھی یہی کرتی ہے، شیر یہی کرتا ہے، سکیڑتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں کہ اپنی جسم کی ساری توانائیوں کو اکٹھا کرتے ہیں، جمع کرتے ہیں۔ سکیڑنے کا مطلب جسم کی ساری توانائیوں کو جمع کرتے ہیں۔ جب ساری بکھری ہوئی جسم کی توانائیاں اور توجہ پوری جمع ہو جاتی ہے تو جمع ہو کے اس قوت کے ساتھ حملہ کرتے ہیں۔ اس کو سالا سولن اور اس کو سیالن و سوالن، اس کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ اس کا ایک امام ابو منصور محمد بن احمد ازہری نے تہذیب اللغہ میں اس کو بیان کیا، اور ابو العباس وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ اپنی توانائیوں کو جمع کرنا، یہ سواد واو لام کے مادہ میں ہے۔ تو آپ نے دیکھا اس میں بھی مفہوم جمع کرنے کا ہے، جمع کرنا۔ ابو العباس ابن العرابی سے روایت کرتے ہیں، لغت میں کہتے ہیں اسی سواد واو لام سے اگلا ایک مشتق ہے مسولہ، المسولہ مکنسہ التی یکنس بہا نواحی البیت۔ مسولہ کہتے ہیں جھاڑو کو، کسے کہتے ہیں؟ جھاڑو کو مسولہ، سواد واو لام سے۔ کیوں کہتے ہیں؟ بے شمار تیلے اگر بکھرے پڑے ہوں تو اس کو جھاڑو نہیں کہا جاتا۔ جب آپ سارے تیلے یکجا کر کے اکٹھا کر کے جمع کر کے باندھ دیتے ہیں، ایک کر دیتے ہیں، تو اس کو مسولہ کہتے ہیں، جھاڑو کہتے ہیں۔ تو جھاڑو میں بھی تیلوں کے جمع ہونے کا معنی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ صلاۃ کا جو مادہ جس جگہ آیا ہے اس میں بنیادی معنی ہر جگہ ایک ہے، جمع ہو جانا، فاصلہ مٹ جانا، ملاپ ہو جانا، اکٹھا ہو جانا، جڑ جانا، اس کو مسولہ جھاڑو کہتے ہیں۔ اور اس کا معنی یہ بھی ہے لِأَنَّهُ يُجْمَعُ بِهَا الْكِنَاسَ، پھر جو کوڑا کرکٹ بھی اس کے ذریعے اکٹھا کرتے ہیں، سارا اس کے اکٹھا کرنے کی وجہ سے بھی مسولہ کو جھاڑو، کہ تیلے جمع کرتے ہیں، باندھتے ہیں، کوڑا کرکٹ اکٹھا کرتے ہیں، ہر لحاظ سے مسولہ کے اندر معنی جمع کرنے کا۔ اسی سے التسویل ہے، اے جمع ما تفرق منها، وہ جو اناج کے دانے یا مختلف چیزیں بکھری ہوں تو جھاڑو سے جب آپ جمع کر کر کے ڈھیر لگاتے ہیں، سارے بکھرے ہوئے دانے جمع کر کے ڈھیر لگاتے ہیں، اس ڈھیر لگانے کو اے جمع ما تفرق، اس کو تسویل کہتے ہیں، اس میں بھی جمع کرنے کا معنی ہے۔ اور مسول شیء یجمع فیہ الحنظ، تمام جتنے مادے، اس مادہ سے جتنے الفاظ ہیں ان تمام الفاظ میں بنیادی معنی پھر جمع کرنے کا، اکٹھا کرنے کا پایا جاتا ہے۔ اب ایک بڑی لطیف بات ہے، صلاۃ کے مادے کے لفظ تین ہیں، سواد لام واو یا سواد لام یہ۔ ایک بڑی لطیف اور خاص بات کہہ رہا ہوں، چونکہ صلاۃ اس نے اپنے فعل پسندیدہ کے طور پہ اپنائی،
مصطفیٰ پہ پڑھتا ہے. اپنی عبادت کا نام بھی اس نے صلاۃ رکھا ہے. اپنی نماز عبادت کا نام بھی صلاۃ رکھا ہے. اور اس کا نام صلاۃ کیوں ہے؟ اس میں بھی جمع کرنے کا معنی ہے کہ نماز ساری عبادتوں کو اپنے اندر جمع کرتی ہے. اس نماز میں طہارت بھی ہے, اس نماز میں تکبیر بھی ہے, نماز میں قیام بھی ہے, نماز میں قرات قرآن بھی ہے, نماز میں رکوع بھی ہے, سجود بھی ہے, تسبیح بھی ہے, قعود بھی ہے, صلاۃ بھی ہے, سلام بھی ہے, کلمہ شہادت بھی ہے, دعا بھی ہے. ساری عبادتیں نماز کے اندر چونکہ جمع ہے تو جامع العبادات ہونے کی وجہ سے اس کو صلاۃ کہتے ہیں. اس کو صلاۃ کہتے ہیں. تو میں نے عرض کیا اب دوسری خوبی یہ ہے کہ یہ لفظ اس کے مادے لام واو یہ یا لام واو یہ یا لام سواد یہ یا لام سواد واو یہ سیدھے کرے تب بھی مانا ہے. اب ان حرفوں کو الٹ پلٹ کر دیں, ان تینوں حرفوں کو الٹ پلٹ کر دیں, یعنی سواد کو درمیان سے اٹھا کے پیچھے لے جائیں, واو کو پہلے لے آئیں, سواد کو پیچھے لے جائیں, یہ کو پہلے لے آئیں. اس لفظ کے مادے کے تینوں حرفوں کو جتنا الٹ کر دیں, پلٹ کر دیں, تغیر کر دیں, حرف جتنے بدل دیں معنی نہیں بدلتا. یہ خوبی ہے. تین حرف سمجھ گئے نا. اب اسی سے ایک لفظ ہے لام واو سواد, لاواس, اس سے ہے لوث, لواس. یہ فالودہ کو کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں؟ فالودہ. تو فالودہ کو لواس لام واو سواد سے ہے, حرف بدل گئے, فالودہ ہو گیا. اب یہ تینوں حرف فالودہ میں کیوں ہیں کہ فالودہ میں بہت ساری چیزیں جمع کر دی جاتی ہیں. فالودہ میں دودھ بھی ڈال دیا, کھویا بھی ڈال دیا, شربت بھی ڈال دیا, نشاستہ بھی ڈال دیا, لچھے بھی ڈال دیے, شربت گلاب بھی ڈال دیا, روح کیبرا بھی ڈال دیا. ساری چیزیں ملا کر ہلا کر ایک شے ہو گئی تو اس کو فالودہ کا نام دیا. یہ لواس ہے. ارے دودھ الگ تھا تو دودھ تھا, نشاستہ الگ تھا, کھویا الگ تھا, لچھے الگ تھے, شربت الگ تھا, روح کیبرا الگ تھا, روح گلاب الگ تھا. ہر شے الگ الگ اپنے وجود میں تھی تو اسے فالودہ نہیں کہتے تھے. ہر ایک کا وجود الگ الگ تھا تو فالودہ نہ تھا. جب سارے ملا دیے, سارے جڑ گئے اور مل کر ایک ہو گئے, دوئی مٹ گئی, ایک ہو گئے, تو ان کی اکائی نے اسے فالودہ بنا دیا. اسی طرح اللواس اصل کو شہد کو بھی کہتے ہیں. اور شہد کو لواس کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ شہد کی مکھیاں سینکڑوں ہزاروں پھولوں سے شہد چوس چوس کر لاتی ہیں اور چھتے کے ایک خانے میں جمع کرتی ہیں. سینکڑوں پھولوں سے چوس چوس کر ایک جگہ جمع کرتی ہیں. چونکہ بہت سی جگہوں سے چوس کر ایک جگہ جمع ہوتا ہے, اس کے رس کے جمع ہونے کی وجہ سے اس کو شہد کہتے ہیں. امام سخاوی نے القول البدی میں بھی اس کو بیان کیا. تو آپ نے دیکھا کہ شہد ہو یا فالودہ, جب تک فرق تھا, تفرق تھا, وہ اس مادہ میں داخل نہ تھا, مادہ صلاۃ میں داخل نہ تھا. جب فرق مٹ گئے, جدائی مٹ گئی, علیحدہ علیحدہ وجود مٹ گیا اور اکٹھے ہو گئے, اکٹھے ہو گئے, تو پھر وہ صلاۃ کا مادہ بن گیا, فالودہ ہوا. تو دوستو جب اکٹھے ہوتے ہیں, ملتے ہیں, پھر صلاۃ ہوتی ہے. اب اس صلاۃ کا معنی کیا ہے؟ وہ حبیب زمین پہ ہے, ثم دنا, پھر وہ بلایا جاتا ہے, تفرق اور دوری کو مٹایا جاتا ہے, ثم دنا, پھر وہ قریب ہوا, فتدلا, اس نے کہا محبوب اب میں قریب ہوتا ہوں. دن الجبار رب العزت فتدلا, حضور قریب ہوئے, پھر وہ قریب ہوا, فتدلا, فکان قاب قوسین,
پھر دونوں اتنے قریب ہوئے کہ دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا. جب تک دو کمانوں کا فاصلہ تھا تو وہ قریب تھے. کعبہ قوسین. اس نے چاہا میرے محبوب میں فقط قربت نہیں چاہتا میراث چاہتا. قریب تھے تو ثم دنا تھا فتدلا تھا فکان کعبہ قوسین تھا. وہ اس وقت تک قربت تھی، قریب تھے، فاصلہ تھا، اور دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا. لفظ بول رہا ہے کہ دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا. اب اس نے چاہا محبوب میں تو تم پر صلات بھیجتا ہوں، اور صلات کا مطلب یہ ہے کہ فاصلے مٹا دوں. تو کعبہ قوسین سے اٹھا کر کعبہ قوسین او ادنا، پھر فاصلہ مٹا کے اس سے بھی قریب تر کر دیا. کعبہ قوسین تھا تو قرب تھا، او ادنا ہوا تو ملاپ ہو گیا. اس لیے فرمایا قف یا محمد ان ربک یصلی. اس مقام پر محبوب رک جا، آپ کا رب آپ پر صلات پڑھ رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ اس مادہ سے بھی معنی وہی ملاپ کا ہے. اب اس میں آپ نے لام واو سواد کو الٹ پلٹ کر کے بنایا. اب پھر الٹ لیں مادے کے تینوں حرفوں کو. واو کو پہلے لائیں، سواد کو بعد میں لائیں، لام کو لائیں، یہ بن جائے گا واسالہ. یہ بن جائے گا واسالہ. واسالہ وصلن وصولن وصالن. اور واسالہ کا معنی کیا ہے؟ واسالہ الشیء یا واسالہ الی الشیء ومعناہ ای بلغہ واجتمع بہ وانتہا الیہ. یہ دونوں مل گئے، اس تک جا ملے، دونوں جمع ہو گئے. وانتہا الیہ، اور اتنا ملے اور اتنا جمع ہوئے کہ سفر ختم ہو گیا. وانتہا الیہ، سفر ختم ہو گیا. اس کے بعد آگے حرکت کی، سفر کی گنجائش نہ رہی. شیخ فیروز آبادی نے اس کو بیان کیا تو وہ کہتے ہیں فظاہر بذالک معنی الضم والجم فی جمیع مواد الکلمہ. اس کلمہ کے ہر مواد میں، ہر مادے میں، فرماتے ہیں جس طرح گما پھرا کر رد و بدل کر کے اس کلمہ کے ہر مادے کو پٹک پٹک کر دیکھ لو، ہر طرف معنی ضم اور جمع اور ملاپ اور وصال کا ملتا ہے. واصل کل شیء قال اللیث اتصل بشیء. وصال ہو گیا، متصل ہو گئے. اسی واصلہ سے ایک لفظ ہے وسیلہ. کیا لفظ ہے؟ وسیلہ. اونٹنی کو کہتے ہیں. کون سی اونٹنی کو؟ سنیے، جو 10 مرتبہ جڑواں بچے دے. ایک ایک بچہ نہ دے، ہر بار 2 ملا کے دے. ہر بار 2 بچے اکٹھے دے ملا کر، اور 10 بار دے، مطلب ہے ہمیشہ جڑواں دے. تو جب 10 بار 2 بٹے اکٹھے ملا کے دے چکے، اس اونٹنی کو وسیلہ کہتے ہیں، سواد کے ساتھ. اور بکری اگر 7 مرتبہ جڑواں بچے دے چکے، ایک بار بھی ایک نہ دے، ہر بار 2 اکٹھے دے. اکٹھے، بات اکٹھے کی ہے، بات جمع کی ہے، جڑواں کی ہے، تنہا کی ہے نہیں، تنہا کی نفی ہے. تو جب 7 بار بکری جڑواں بچے دے چکے تو اس کو وسیلہ کہتے ہیں. گویا اب تسلی ہو جاتی ہے کہ اب یہ کبھی تنہا بچہ نہیں دے گی، جب دے گی جڑواں ہوگا. تو معنی وسیلہ میں جوڑ کا ہے. اور پھر وسیلہ، یہ جو لفظ ہے یہ زمین کو بھی کہتے ہیں، بڑی وسیع میدان کو بھی وسیلہ کہتے ہیں. ہی الارض الواسعہ کانہا وصلت باخرى. بہت بڑی وسیع اور عریض زمین، میدان، اس کو وسیلہ کہتے ہیں کہ اس کی حد کوئی نہ ہو اور وہ اس کے ساتھ اگلی زمین اور میدانوں کے ساتھ ملتی چلی جائے، جڑتی چلی جائے، میدان پہ میدان جڑتے چلے جائیں، اور اتنا وسیع ہو جائے تو اس کو بھی اپنی وسعت اور ملاپ کی وجہ سے وسیلہ کہتے ہیں. اس کو بھی تہذیب اللغت میں بیان کیا. اور آپ نے اب دیکھ لیا کہ اس کے بنیادی معنی کے اندر بھی ملاپ ہے.
जुड़वा